جی، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے تعلق نبھائیں، اور نبھانے کا نام ہے شادی، توڑنے کا نام شادی نہیں ہے۔ پہلے زمانوں کی عورتوں میں برداشت زیادہ ہوتی تھی، آج ہم لوگوں کے اندر برداشت کی کمی کے سبب ہم فوراً سے کوئی بات ہو یا پرابلم آئے تو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کا حل یہ ہے۔ عرش ہل جاتا ہے جب کہیں پہ میاں بیوی کے اندر جدائی ہوتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو اتنا عدالتوں میں جا کر بھی کیسز دیکھیں، کتنے % طلاقیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے ہیں معاملات، صرف برداشت کی کمی ہے۔ عورت کو بھی اپنی برداشت بڑھانی ہے اور مرد کو بھی اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مزید کون سے آیت ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں مزید احکامات عورت سے متعلق؟ سورۃ نساء کے اندر عورت جو ہے اس کے بارے میں اور مرد دونوں کے کچھ حقوق بتائے گئے۔ سب سے پہلے کہا گیا مرد عورت پر حاکم ہے۔ اس چیز کو ہمیں تھوڑا دھیان سے دیکھنا ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا ہم کہ ہمیں برابری کا رشتہ چاہیے، ہاں برابری کا رشتہ اگر کوئی دے تو اس کا احسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا کہ وہ حکم چلائیں اپنی عورتوں پر، جائز حکم، شرعی حکم، اس لیے کہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ جیسے بعض انبیاء سے افضل رہے، اسی طرح انسانوں میں سے بھی مرد کو حاکم بنایا، عورت کو محکوم بنایا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے مال خرچ کیا ہوتا ہے ان پر، کیسے؟ حق مہر دے کر مال خرچ کر کے ان کو لیا ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ بعد میں بھی وہ ان پر مال خرچ کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا بھی اللہ نے حکم دیا کہ جیسا خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ پھر کہا نیک عورتیں تابع دار ہوتی ہیں، مرد کی موجودگی میں اللہ کی مدد سے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمیں یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو نیک عورت ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ تابع دار۔ تو اگر خاوند کے جائز شرعی حکم یا خواہش کو پورا کرنے میں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنے مزاج کے خلاف سمجھ کر منع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم نیک عورت کیسے بن سکیں گے؟ نیک عورت تو خاوند کی تابع دار ہوتی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم اس کے اپوزٹ جائیں گے کہ ویسے تو ہم بڑے نمازی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اخلاق بھی ہمارا بڑا اچھا ہے، لیکن اپنے خاوند کی اطاعت نہیں ہے، خاوند کی بات نہیں ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، جو اس کو چاہیے ہم اس کو دے نہیں پاتے۔ ہماری نمازوں کا خشوع بھی جاتا رہے گا، ہماری عبادات سے روحانیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ عورت کے لیے جنت کمانا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ کہ وہ فرائض ادا کرے اور اپنے خاوند کو خوش رکھے، اپنی زبان کی اور اپنی عزت کی حفاظت رکھے، اس کو جنت مل جائے گی۔ لیکن مرد کے لیے جنت کمانا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے حلال روزی کا بھی جو ہے حساب دینا ہے، اس سے ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنے پر بھی پکڑ ہوگی۔ اس کے لیے تو بہت سے مسائل ہیں، باہر نکلتا ہے، باہر رستوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہت سے معاملات، کیونکہ وہ حاکم ہے۔ اگر حاکم ہے تو اس کا حساب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے عورت کو اپنی باقی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کے جائز شرعی حکم پورے کرنے چاہیے، جائز خواہشات پورے کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جائز خواہشات کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن کم از کم نیت ہو کہ اگر میرے خاوند کی کوئی بات میرے لیے کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، تو میں اپنی خواہشات کو مجھے قربان کرنا پڑے، اپنے اور لوگ جن سے میں محبت کرتی ہوں ان کی جو میرے بارے میں رائے ہے اس کو مجھے قربان کرنا پڑے۔ میرا کام ہے میں اپنے خاوند کی بات کی پاسداری رکھوں۔ اگر آپ کو خاوند نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں ہے صحیح سیریس حالت میں، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ کے ہسبینڈ آپ کو منع کرتے ہیں
کسی کام سے، تو آپ کو وہ کام اس لیے اب تم نارمل لے لیتے ہیں نا، کر لیتے ہیں اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو آیت میں کہا کیا گیا کہ وہ اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سامنے ہو یا نہ ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو، انہیں فوراً سے طلاق نہ دے دو، انہیں سمجھاؤ۔ اگر نہیں سمجھتی تو پھر کیا کرو؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ان کے بستر الگ کر دو، یعنی ان سے ناراض ہو کر نا تو دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ، کہیں اور صوفے پہ سو جاؤ، کہیں پہ بھی سو جاؤ، ان کو صوفے پہ سلا دو، بستر الگ کر دو، تاکہ تھوڑا سی جدائی ہو تو ان کو احساس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور دوبارہ سے وہ وفاداری کا رشتہ شروع کر لیں۔ پھر بھی اثر نہ ہو، ہلکی پھلکی ضرب لگا کر ان کو تھوڑا بہت مار کر، اس سے نہیں، ایسا نہیں مارنا کہ ڈنڈا پکڑ کر ماریں اور نشان نہیں، ہلکی پھلکی جیسے ہلکا سا تھپڑ لگا دیا کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اتنی سی اسلام نے اجازت دی ہے، وہ بھی تیسرا سٹیپ آتا ہے، پھر بھی نہیں کہا طلاق دو۔ اللہ اکبر، یعنی عورت سرکشی پر اتر آئے، عورت آگے سے بولنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے، گناہ کی طرف اقدامات اس کے اٹھنے لگیں، تو اسلام پھر بھی رشتے کو نبھانے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ فوراً سے طلاق کی طرف قدم بڑھا دینے چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ ابھی تم نے اپنے قدم طلاق کی طرف نہیں بڑھانے۔ تو آپ وہ سوچیں، ایک حاکم، اس کو نکاح بچانے کی تدابیر سکھائی جا رہی ہیں، تو ایک محکوم عورت جو ہوگی، کیا اس کو نکاح بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اس کی کوشش کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ طلاق جائز ہے لیکن ناپسندیدہ کام ہے، اس کو اتنی جلدی اس کے لیے سٹیپ نہیں اٹھانے چاہیے، طلاق دینے میں تاخیر کرنی چاہیے، طلاق دینے یا لینے میں دل بس سمجھیں کہ اس طرح سے ہو کہ بس کوئی چارہ نہ ہو پھر۔ ادروائز دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرد کو عورت کو فوراً سے طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، اور عورتوں کو بھی اس معاملے میں تھوڑا اپنے اندر برداشت لے کے آنی چاہیے کہ برداشت کریں، رشتہ نبھا کر دیکھیں۔ کچھ سال لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کا پھل آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ پچھلی آیت ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز آپ کو پسند نہ ہو اور آپ کے لیے اس میں بلائی ہو۔ اللہ کی آیات پر غور و فکر ہم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس دل میں یہ بات آ گئی، یہ بندہ دل سے اتر گیا، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کبھی کبھی تو ہم ماں باپ بھی ہمارے دل سے اتر جاتے ہیں، پھر ہم کیا کہیں گے، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ کبھی کبھی تو ہمارے بہن بھائی بھی ہمارے دل سے اتر جاتے ہیں، کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں رہتے؟ کبھی کبھی کچھ دوست دل سے اتر جاتے ہیں، اور جب ناراضگی کچھ سالوں بعد ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو دل سے کوئی وقتی طور پہ اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دلوں کو اتنا سخت نہیں بنائے کہ کسی کی ایک ادا، کسی کی ایک بات، کسی کی ایک غلطی اس رشتے کو ختم کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے غلام کو 70 دفعہ معاف کرو، ہم انسان کسی کو 2 دفعہ بھی نہیں معاف کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہ دوسرا چانس تھا، اس کے بعد کوئی چانس نہیں دیا جا سکتا، اس کے بعد جو ہے اور موقع ملنا ہی نہیں چاہیے، اس نے تو گناہ ہی ایسا کیا کہ اس کو اللہ تو معاف کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتی یا میں نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ غلام کو 70 دفعہ معاف کرنے کا حکم ہے، تو کیا اپنے لائف پارٹنر کو معافی کی اجازت نہیں ہے؟ کیا اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ وہ غلام نہیں ہے، نہ بیوی غلام ہے نہ مرد غلام ہے، رشتہ ہے ایک، اللہ نے دونوں کی عزت رکھی، دونوں کے حقوق رکھے۔ اس لیے آپ سب پیاری بہنیں ہیں، آپ سے یہ التجا ہے، درخواست ہے، میریڈ ہیں یا ان میریڈ، معاملات بہت سے ایسے آتے ہیں کہ جن میں دل برداشتہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں ہم پر آزمائش ایسی نہیں آتی کہ ہمیں آروں سے چیرا جا رہا ہو، ہم پہ آزمائش ایسی نہیں آتی کہ ہمیں ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہو،
اب تو وہ ٹرینڈ بہت دور چلا گیا، اب نہیں ایسے سسٹم رہے گا انشاءاللہ۔ اب عورت اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے، بولتی ہے، لیکن آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے طلاق کی طرف آ جائیں۔ جہاں معاملات حد سے بڑھ جائیں، آپ کی ہر کوشش ناکام ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ بس نہیں ہے، تو پھر آپ سٹیپ لیں، ورنہ اپنے صبر، اپنے برداشت کو بڑھائیں اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھانے کی۔ اللہ ہم سب کے اندر برداشت پیدا کرے، جب برداشت آ جائے گی نا تو پھر رشتے نبھانا آسان ہو جائیں گے۔ ہمارا کرائٹیریا بڑا چینج ہو گیا ہے، ہاں شاپنگ پہ نہیں لے کے جا رہا تو میرے سے محبت ہی نہیں کرتا، یا پھر ہمارا تو وہ آئیڈیل ریلیشن ہی نہیں ہے۔ کیا شاپنگ رشتے کا نام ہے؟ خاوند محبت بھرے الفاظ نہیں دیتا یا اس کا اظہار نہیں کرتا تو یہ سمجھنا کہ جی بس اب ہمیں کسی دوسرے کی تلاش کرنی چاہیے۔ آپ منتظر تو رہیں، اللہ کے نبی کی جو بیٹی ہیں اسلام لے آتی ہیں، خاوند اسلام نہیں لاتا، رو رو کے دعائیں کرتی ہیں اللہ سے، یا اللہ میرے خاوند کو ہدایت دے دے، میرے خاوند کو ہدایت دے دے۔ رشتہ ختم نہیں کیا اور اللہ نے دعائیں قبول کی اور ان کا خاوند اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ صبر کا پھل ضرور عطا کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا وقت تو دینا چاہیے۔ کسی کو مسلمان سے شادی کی ہے نا تو وقت دیں، دعائیں کریں بہت زیادہ۔ ہم اللہ سے نہیں التجا کرتے، لوگوں سے جا کے کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے خاوندوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بھی حکم دیا کہ اپنی بیوی پر زیادتی مت کیجیے، کہا کہ اگر وہ تمہارا کہا مان جائے تو پھر ان پر الزام لگانے کے لیے بہانے مت تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے بڑا اوپر ہے، تم نہیں سب سے بڑے۔ یعنی اب خاوند کے متعلق خاوند کو بیوی کے حقوق بتائے کہ اپنی بیوی پر زیادتی مت کرو۔ اگر بیوی وفادار ہے، محبت کرنے والی ہے تو مردوں کو حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق ختم کرنے کے لیے، الزام لگانے کے لیے بہانے نہیں تلاش کریں، بیوی پہ زیادتی نہیں کریں۔ اگر آپ حاکم ہیں تو حساب بھی حاکموں والا ہوگا، ناانصافی کی، زیادتی کی، جس کا مقام بڑا ہوگا اس کا احتساب بھی بڑا ہوگا۔ حاکم کا جو حکمران والا حاکم ہوتا ہے اور بیوی پر جو حاکم ہوتا ہے، دونوں کا احتساب سخت ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے احتساب کی فکر کریں۔ مرد بھی یہ نہ ہو کہ بیوی پر زیادتی کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ جائے۔ بیوی کو اگر حکم ہے خاوند کی اطاعت کریں، اور خاوند کو بھی حکم ہے کہ بیوی کے حقوق جو ہے وہ پورے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں فریقوں کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے حدود کو پامال کرنے سے بچ سکیں۔ پھر اسی طرح کہا کہ اگر کسی خاوند کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو کیونکہ اسلام نے تو اس چیز کی اجازت دی ہے نا کہ مرد جو ہے 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور اب اپنے آپ کو عورت ہونے کے ناطے ہم اگر برداشت نہیں اس کو کرتے، پھر ہم حکم بھی نہ بتائیں تو یہ تو ہم دین کو چھپانے والی بات کریں گے۔ بغیر کسی وجہ کے بھی مرد جو ہے شادی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عورت کے اندر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو ہی اس کو شادی کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو لوگ اس دور میں، ابھی بھی عرب کے اندر آپ دیکھیں گے وہ ایک بیوی پہ گزارا نہیں کرتے، وہاں پہ جس کی ایک بیوی ہوتی ہے اسے غریب سمجھا جاتا ہے، اور امیر اسے سمجھا جاتا ہے جس کی 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اور اگر مرد کو پھر اگر بیویاں زیادہ رکھے گا تو اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ دلی محبت اور رغبت کے اعتبار سے تمام بیویوں کے درمیان عدل کرنا مرد کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی، لیکن نان نفقہ دیگر حقوق کے معاملے میں تمام بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنا مرد پر ضروری ہے۔ سورۃ نساء 129 میں، اور تم بیویوں کو ہرگز برابر نہیں رکھ سکو گے اگرچہ اس کی حرص بھی کرو، یعنی چاہت بھی رکھو، تو کیا کرو
بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری عورت کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو، اس کی پرواہ ہی نہ کرو، اس کی فکر ہی نہ کرو، اس کے نانفقے کا، اس کے خیالات، اس کے حقوق کی ادا نہ کرو۔ جتنا ٹائم ایک کو دینا ہے دوسری کو بھی اتنا دینا ہے۔ اگر مرد نے تھوڑا برابر بھی ناانصافی کی تو قیامت کے دن اس کا بہت برا حال ہوگا کہ ایک بیوی کو تو 2 راتیں مل رہی ہیں، 2 دن اس کے پاس رہے اور ایک کے پاس 1 دن رہے، ایک کو زیادہ شاپنگ کروائی، دوسری کو کم کروائی۔ دل کا اختیار نہیں ہے، لیکن اگر ایک بیوی اجازت نہیں دیتی نا تو دوسری کے پاس زیادہ راتیں وہ نہیں گزار سکتا، ایک جتنی۔ اور اگر اصلاح کرتے رہو گے اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں کیونکہ ہم قرآن کی روشنی میں نکاح کو دیکھ رہے ہیں نا، تو نکاح کے جتنے بھی معاملات قرآن کے اندر ہیں پہلے ہم نے وہ ڈسکس کرنے ہیں، پھر انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں۔ تو نکاح سے متعلق ایک آخری حکم دیکھ کر پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو عورت 4 ماہ 10 دن تک نہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، نہ ہی زیب و زینت کر سکتی ہے، نہ گھر سے باہر رات گزار سکتی ہے۔ اس کو عدت کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 234 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم میں سے مرد جائیں وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو 4 مہینے 10 دن تک اپنے نفس کو روکنا چاہیے، کہ جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، دستور کے مطابق اپنے حق میں جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں، اور اللہ سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ نکاح کے بعد شوہر نے بیوی سے، یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، اب تو نکاح کے اندر ہی لوگ رخصتی بھی کر لیتے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ رخصتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس کا ملاپ۔ اگر نکاح کے بعد شوہر نے بیوی سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو تو دونوں صورتوں میں عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے عدت وضع حمل تک ہے، جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن باقی جو ہیں وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں گے، اس کے بعد ان کی نکاح کسی دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو حاملہ ہے اس کا نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کے بھی اور بھی احکامات ہیں قرآن میں جو کہ ہمیں ملتے ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو آج باتیں ہوئیں اس کو اگر ہم مختصر سا دیکھیں تو آج ہمارے لیے سب سے زیادہ جو سبق ہے نا وہ یہ ہے، ہم مرد ہیں یا عورت ہیں، ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم رشتوں کو نبھانا سیکھ سکیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، جن کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں، اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ اگر ہم شادی کو نبھا سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی فتح اور کامیابی ہے، اور اس کے لیے ابھی سے دعائیں کریں، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دینا، مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں رشتوں کو نبھا سکوں، مجھے ایسے لوگ عطا کرنا جن کے ساتھ نبھانا آسان ہو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ طاقت سے کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن اپنے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا ان دعاؤں کا اثر ہم اپنی زندگی میں ضرور ہم دیکھتے بھی ہیں۔ تو بس ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کریں۔ جی مشکل تو ہے، لیکن دیکھیں کہ اگر ہم اس معاملے میں فتنے میں پڑ جائیں تو پھر بیوی اگر اس کو پرمیشن نہیں دیتی، اکثر بیویاں یہ کہتی بھی ہیں کہ جی حرام قبول ہے، حلال قبول نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں اور ہمارے لیے چیزوں کو آسان بنا دے، ہم کسی کے فتنے کا سبب نہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔